बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक जायज़ा इजलास की सदारत की है जो कि स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से था। और फिर उस इजलास के अंदर ये भी कहा कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि स्मगलिंग की जो रोकथाम है उसको रोका जा सके। और पाकिस्तान को जो स्मगलिंग के नतीजे में नुकसान पहुंचता है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साद ज़करिया साहब जो कि इंस्पेक्टर हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अंदर। डॉक्टर साद ज़करिया साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये कैसे पता चलता है कि ये जो बंदा आया है ये स्मगलर है, ये स्मगलर नहीं है? उसकी कोई ख़ास तरह की शनाख्त होती है जिससे आप लोग अंदाज़ा करते हैं, गैस लगाते हैं कि इसने कोई चीज़ छुपा रखी है, ख़ास तौर पे जब ड्रग्स के हवाले से होती है? और फिर यानी जब पाकिस्तान से कोई जिन्स वग़ैरह या कोई पेट्रोलियम मसनूआत आती हैं जाती हैं, चीनी जाती है, गंदुम जाती है, तो उस वक्त किस तरह का माहौल होता है? किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है ट्रांसपोर्टर्स को देख कर कि इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो मुल्क से बाहर लेके जाने की कोशिश की जा रही है? डॉक्टर साद ज़करिया से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, तो जैसे ही हमारा उनसे राब्ता होगा तो हम उनको आपके साथ मुलाकात करवाएंगे और उनकी जो राय है इस हवाले से उसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो स्मगलिंग है ये किस तरह से वक़ू पज़ीर होती है। और ख़ास तौर पे आपने देखा है कि आए दिन यानी हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और हमें ख़बरें देखने को मिलती रहती हैं। डॉक्टर साद ज़करिया साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी जी मच फॉर बिल्कुल सर। जॉइनिंग अस। बोलिए। तो आप लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो शख्स है इसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि नाजायज़ है, ये मुल्क से बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहा है? उसकी शक्ल से लगता है वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा होता है, या आप लोगों के पास कोई यानी जो आलात हैं वो बहुत जदीद होते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसके सामान के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो वो बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहा है जो कि उसे नहीं लेके जानी चाहिए? रमजान साहब, बड़ा थैंक्स, आपने इस फोरम पर आज मुझे मौका दिया मैं बात कर सकूं और एक लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आ सके इस इशू को लेकर। तो स्मगलिंग एक ग्लोबल इशू है और अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये ब्लैक इकोनॉमी के साथ एक वाइट इकोनॉमी जो है पैरेलल रन हो रही होती है। और इसमें पाकिस्तान जो है उन कंट्रीज में फॉल करता है। गोल्डन क्रिसेंट में पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान जो हमारा पोरस बॉर्डर है, तो इसमें हम देखें तो पाकिस्तान ना सिर्फ लैंड बॉर्डर्स के थ्रू स्मगलिंग हो रही होती है और बल्कि एयरपोर्ट्स के थ्रू भी स्मगलिंग हो रही होती है। हर खिते में मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं स्मगलिंग के हवाले से। अगर पाकिस्तान में इसका जायजा लिया जाए, एयरपोर्ट पे अगर आप ड्रग स्मगलिंग की बात करते हैं और या जनरल स्मगलिंग की बात करते हैं कि हम प्रोफाइलिंग किस तरह से करते हैं, तो इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज कंडक्ट करवाए जाते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि एक शख्स की प्रोफाइल आपने करना है तो उसका अगर फर्स्ट टाइम उसका विजिट है किसी फॉरेन कंट्री के लिए, तो उससे पूछा जाता है कि पर्पज ऑफ विजिट क्या है। तो उनके सवालात जवाब का जो सेशन होता है छोटा सा मुख्तसर, उसमें उससे पता चल जाता है कि इस बंदे की टिकट किसने की। उसको ये भी नहीं समटाइम पता होता कि उसका टिकट करने वाला कौन है, उसने वीजा कैसे मैनेज किया। तो वो एक हमारा एक ऐसा सस्पेक्ट होता है जिसको हम ब्रीफली चेक करते हैं। यूजुअली इसी तरह चेक करने पर जो ना हमें कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल जाते हैं बंदे के जेस्चर पोस्चर से, बॉडी लैंग्वेज उसका साथ नहीं दे रही होती, ठीक है, तो उससे फिर कुछ ड्रग्स रिकवर हो सकती हैं या कुछ ऐसी एटम्स, बैन एटम्स रिकवर हो सकती हैं या कोई प्रीशियस एंटीक्स जो उन्होंने मुझको स्मगल करने की कोशिश करता है। और इसमें हम कुछ जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं उसमें डॉग हैंडलर्स को भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे डॉग फुली ट्रेन होते हैं और ये हमें हमारी जो यूएनओडीसी है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, उनकी तरफ से और हमारे जो अलाइड कंट्रीज हैं जो हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं वो हमें बिल्कुल सही। तो जिस ये तरह से टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है, तो क्या यानी जो स्मगलर्स हैं या जो इस धंधे में लोग मुलविस हैं वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप लोग तो यकीनन कर रहे होंगे उनको डिटेक्ट करने के हवाले से, उनको पकड़ने के हवाले से। स्मगलर्स यूजुअली दो हाथ आगे रहते हैं, लेकिन हमने भी इनको पकड़ने के लिए अपना शिकंजा मजबूत किया हुआ है।
अभी अगर आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और लोग ये समझते हैं कि बीइंग ऑनलाइन इज गुड देन ऑफलाइन, कि आप ऑनलाइन रहते हुए चीजों को, पार्सल को बुक करो कोरियर को और फौरन भिजवा दो। मतलब किसी चीज में ड्रग सॉक्ट कर दी, जैसे कपड़े को आप माया लगा देते हैं, इसी तरह सेम लाइक ये किसी कपड़े में कोई ड्रग जजब कर देते हैं, हीरोइन हो सकती है, मेथाम्फेटामाइन आइस हो सकती है, अदर ड्रग्स हो सकती हैं। लेकिन हमारे पास जो एयरपोर्ट्स पे और ड्राई पोर्ट्स पे जो स्कैनर्स मौजूद हैं, वो इतने उनमें क्वालिटी है कि वो फॉरेन ड्रग्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, और हम विद इन अ मंथ हमारे जो है ना पूरे अराउंड द पाकिस्तान मोर देन 40 to 50 केसेस जो है ना ये कुरियर पार्सल केसेस होते हैं, और बड़ी क्वांटिटी में। और फिर अपार्ट दैट ड्राई पोर्ट्स पे भी केसेस इस तरह हम डिटेक्ट करते हैं। अदर देन दैट देखें तो आजकल की टेक्नोलॉजी में ड्रोन बहुत इन हो चुका है। प्रीवियसली हमने देखा कि ड्रोन एक फायर फाइटिंग टूल्स के तौर पे इस्तेमाल होता था डेवलप्ड कंट्रीज में, बट स्मगलर्स ने इसको मॉडिफाई करके इसको घर बैठे ही डायरेक्शन दे देते हैं, और ये ऊपर से फिजा में ही जो है पिन पॉइंट लोकेशन पर जो है आपका पैकेज ड्रॉप कर देता है, ठीक है। स्पेशली इंडियन साइड पर जो बॉर्डर से जो स्मगलिंग की जाती है वो थ्रू ड्रोन्स ड्रोन्स की जा रही है। उसमें हमें जो है ना अपना कुछ टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट की तरफ लेकर आना है, ताकि हम ड्रोन्स को स्टॉप करने के लिए कुछ रडार्स, कुछ इक्विपमेंट जो है अपने होस्ट कंट्रीज से लें, और इनको अच्छे तरीके से कुछ जैमर्स टूल्स ऐसे हमारे पास आ जाएं, ताकि हम इसको जो ड्रग मेनेस है उसको खत्म कर सकें। अच्छा, ये आपने पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर का जिक्र किया कि वहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जो हमारा पोरस बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, वहाँ हम लोग देखते हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी आमदोरफ़्त जारी रहती है इलीगल तरीके से। और एक और पाकिस्तान के अंदर तासुर मौजूद है कि जी चीनी स्मगल हो गई, गंदम स्मगल हो गई, तो उसके लिए क्या तरीक़ा इख्तियार किया जाता है? ज़ाहिर है कि जगह जगह चेक पोस्टें बनी हुई हैं और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके जवान वहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये फिर सब कुछ किस तरह से हो जाता है? सर ऐसा है, अगर अभी आप ईरान बॉर्डर साइड को देखें तो ज्योग्राफिकली ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप पूरे बॉर्डर को कवर कर लें। हमने तो बस कोशिश की है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं हम वक्त वहाँ मौजूद रहती हैं, लेकिन शॉर्टेज ऑफ मैन पावर होती है, ठीक है। और सेकंडली ये है कि स्मगलर अब उस चीजों को उस तरह से ऑप्ट नहीं कर रहा। आप देखेंगे सोलर पैनल भी अगर ईरान से आ रहे हैं या अदर आइटम्स आ रही हैं, तो वो वायर ड्रोन्स भी स्मगल कर रहा है, ठीक है। और कुछ डंकीज को जो है ना वो ट्रेंड इस लेवल तक कर देते हैं कि वो खुद जो है ना ट्रेवल करता हुआ अपने रूट तक पहुंच जाता है, ठीक है, कि उसमें इंसान की जरूरत रहती ही नहीं। और सम टाइम वो ऐसे रास्तों का इंतखाब करते हैं जो हिली माउंटेन से गुजर के आते हैं, जो कि आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं होते। वहां पर अवाम को उतनी सहूलियात में, जिस तरह आपको बलूचिस्तान बेल्ट को अगर आप देखें तो ट्राइबल एरियाज और लोग बहुत दूर दूर एक दूसरे से रह रहे हैं, और इतना जो है इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट इदारों का भी वहां पर नहीं है कि चीजों को कंट्रोल कर सकें। लेकिन हत्तल बसा कोशिश यही रही है कि जब भी वो किसी ऐसे पॉइंट पर आते हैं या हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रायर टू डेट मिलती है उनके किसी मूवमेंट की, तो हम चीजों को कंट्रोल करने के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं। सही। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की कि हमने जो इस साल जो है वो 160 अरब मालियत की जो स्मगलिंग की रोकथाम की और उससे पैसे बचाए हैं। अब ये आपने कॉन्सेप्ट का जिक्र किया, वाइट मनी, ब्लैक मनी, किसी भी मुल्क की मैशत को स्मगलिंग से नुकसान किस तरह से पहुंचता है? क्या आम आदमी उससे बाखबर है? हम चाहेंगे कि आप इस हवाले से हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए। जी, आम आदमी को तो इन चीजों का आइडिया नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस आ जाता है। और रेवेन्यू लॉस इस तरह के गवर्नमेंट टैक्स से महरूम रह जाती है। आपकी गवर्नमेंट टैक्स पर चलती है, जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू टैक्स जनरेट ही नहीं होगा, आप आइटम्स को स्मगल करके अपनी तरफ ले आएंगे। सेकेंडली ये है कि मार्केट में एक अनफेयर कंपटीशन आ जाता है। पाकिस्तान में एक चीज तैयार हो रही है और एक उस पर बड़ी कॉस्ट आ रही है, बिजली है, दीगर चीजें। एक चीज ईरान से स्मगल होके आ रही है, अफगानिस्तान से गाड़ी स्मगल होके आ रही है, उसके पार्ट्स आ रहे हैं, तो उनका मुआवजा नहीं किया जा सकता। आप पाकिस्तान में लाहौर के अंदर रहते एक प्रोडक्ट खरीदें और चमन पे चल जाएं, तफ्तान पे चल जाएं, तो आपको रेट्स में बहुत डिफरेंस मिलेगा। तो एक अनफेयर कंपटीशन आ जाएगा, और इसका एक और बड़ा इम्पैक्ट आएगा इंडस्ट्रीज पे। आपकी इंडस्ट्रियल जो है वो एक डिक्लाइन की तरफ, इंडस्ट्रियल डिक्लाइन आएगा, आपकी इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी, और ऐसा हो भी रहा है। इन द लॉन्ग रन ये चीज बहुत डैमेज करती है, और मुआशी अबतरी की तरफ, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ले जाती है किसी और पाकिस्तान के साथ यही चीज पेश आ रही है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि जो पारस बॉर्डर जो है वो पोरस है, उस और हमारे पास जो मैन पावर है बहुत कम है, जिसकी वजह से एक इम्कान पैदा होता है कि जो स्मगलर्स हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। मगर हमने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर के हवाले से,
جس میں ایک بڑی تعداد میں ہمارے یعنی وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں اور ایران سے پیٹرول لے کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو اکا دکا چلو سمجھ میں آیا کہ جو اس کا پتہ نہیں چلا، یہ تو درجنوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں جو ان کے اوپر گرپ نہیں کی جاتی، ان کو پکڑا نہیں جاتا؟ اس میں دیکھیں، اگر آپ ان علاقوں میں جا کر دیکھیں تو وہاں پہ گورنمنٹ انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر. They don't have schools. They don't have healthcare facilities. They don't have law enforcement officials over there to protect them. ٹھیک ہے، مطلب اسٹیٹ ان کو آن تو کر رہی ہے بٹ ناٹ ان دیٹ سینس کہ جس طرح آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو سیفٹی سیکورٹی تمام چیزیں اویلیبل ہیں. ان لوگوں کے پاس ایک واحد مینس آف ارننگ جو ہے وہ اسمگلنگ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ کی طرف آ رہے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ نے آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ میں بھی دیکھا ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس بات کو الیبوریٹ کیا کہ وہاں پر علاقائی صورتحال اس طرح سے بہت ڈفرینٹ ہے. جس طرح سے مین پنجاب کی آپ بات کریں، بلوچستان کے ڈائنامکس کچھ اور ہیں. ہمیں ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. گورنمنٹ ان کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے. پچھلی حکومتوں نے ان کو نظر انداز کیا، لیکن اس وقت افواج پاکستان اور جو موجودہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، اس کا یہی ہے کہ ان لوگوں کو باصلاحیت باروزگار کیا جائے تاکہ میکسیمم جو ہے یہ اسمگلنگ والی سائڈ سے دور ان کو ہٹایا جائے. فل فور نہیں ایکشن لیا جا سکتا کہ آپ ایران سے آنے والے تیل کو بند کر دیں یا اسمگلنگ کو. یہ سلولی گریجولی، کیونکہ جس طرح سے آج جس لیول پر پہنچے ان کو پیچھے اس طرح سے لانا، ان کو ایجوکیشن کی طرف لے کر آنا، موٹیویٹ کرنا، تمام فیسلٹیز دینا ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اچھا، اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیا کیا ممکنہ طریقے ہو سکتے ہیں کہ اسمگلنگ کی روک تھام کی جا سکے؟ بہت خوبصورت سوال سر. اگر آپ اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس لاز کی کمی نہیں ہے. اینٹی اسمگلنگ ایکٹ ایک طرف ہے، کسٹم ایکٹ ہے، سیل ٹیکس ایکٹ ہے، فیڈرل ایکٹ ہے. پھر اس کے علاوہ اگر ڈرگ اسمگلنگ میں آئیں تو سی این ایس سی جو ہے بڑا پرسائز کمپریہنسو ایکٹ ہے اگینسٹ ڈرگ اسمگلرز. لیکن بات آ جاتی ہے اس کی انفورسمنٹ کی. قوانین میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ان کو ایکسپلینیشن میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، سزاؤں میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. بٹ یہ آ جاتی ہے کہ انفورسمنٹ کیا ہے. ڈرگ جب آپ ان قوانین کو لاگو کرتے ہیں، آپ کن پر لاگو کر رہے ہیں اور اس کا آؤٹ کم عدالتوں سے کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ویک ایویڈنس، ٹھیک ہے، اور آئی اوز کی پریپریشن اس طرح سے نہ ہونا کیس کے حوالے سے، ملزمان کا چھوٹ کے باہر آ جانا، چھوٹی سزاؤں پہ، چھوٹی پینلٹیز پہ چیزوں کا کمپرومائز ہو جانا کسی سٹیج پر. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو نا افیکٹ کر رہی ہیں. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں شارٹیج آف مین پاور بھی ہے، کہیں کیپیسٹی بلڈنگ کورسز نہ ہونا، اور اس بندے کو انویسٹیگیشن کسی کیس کی دے دینا جو اس کو پتہ ہی نہیں. یہ کیسز ایکچولی ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں اسمگلنگ والے. یہ لوگ بہت کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپ سمجھیں، اور کافی انفلوئنشل ہوتے ہیں پولیٹیکلی اور اکنامکلی، اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ چیزیں کمپرومائزنگ سٹیج پہ آئیں اور یہ فل فور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو لیگل سسٹم میں جو ہمارے پروسیکیوٹرز ہیں وہ میکسیمم ایفرٹ ان کی یہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ان کے کیفر کردار تک، انجام تک پہنچایا جائے. لیکن یہ ویکنس آف لیگل سسٹم سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ویک ہول ان کو ملے وہاں سے نکل جائے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آئی اوز کے کیپیسٹی بلڈنگ کورسز کروائے جائیں، اور جو ہماری جوڈیشری ہے اس کو یہ بات باور کروائی جائے کہ یہ چیز ملک کے لیے ان دا لانگ رن بہت خطرناک ہے. کسی بندے کو ایٹ دیٹ اسٹیٹ ریلیف آپ گرانٹ کر دیں گے تو آنے والے کل میں وہ بہت خطرناک ثابت ہوگی وہ چیز، نہ صرف ملک کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے. صحیح. ساتھ صاحب ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اسی موضوع کے اوپر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وزیر اعظم نے آج ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کی ہے جس میں اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور وزیر اعظم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. اور اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعد زکریا. سعد صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب بھی آپ کو یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اسمگلنگ کے اندر ملوث ہے اور اس سے وہ چیز بھی برآمد ہو جاتی ہے، تو پھر آپ لوگ اس کے کیس کو کس طرح سے پروسیکیوٹ کرتے ہیں؟ کیا چینل ہوتا ہے؟ کہاں اسے پیش کیا جاتا ہے؟ اس کے خلاف کارروائی کس طرح سے انیشیٹ کی جاتی ہے؟ دیکھیں، اس میں اگر ڈرگز کی اسمگلنگ کی بات کریں یا کسٹم آئٹمز کی اسمگلنگ کی، دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ اگر آپ نے بندے کو پکڑ لیا ہے پلیس آف آکرنس سے اور کچھ ڈرگز ریکور ہو گئے ہیں یا نان کسٹم آئٹمز سے ریکور ہو گئی ہیں، تو سمپلی اس کی کمپلین، جو کمپلین اردو میں استغاثہ کہہ لیں، وہ لکھ کر تو فردر جو ہے نا مکمل ایک کیس فائل پریپیئر کر کے
تو बिफोर द कोर्ट पेश कर दी जाती है, बंदे को अरेस्ट करके तो जुडिशियल रिमांड पर जेल में भिजवा दिया जाता है। इन द मीन वाइल केस कोर्ट में ट्रायल होता है, एविडेंसेस शहादतें रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस कौंसल एक दूसरे से हम कलाम होते हैं और चीज़ों को बहस मुबासे से जो है ना हर बंदा अपना मौक़िफ़ पेश करता है कोर्ट में, और फिर कोर्ट इंसाफ के मुताबिक जो भी फैसला बनता है उसको देखती है। और पाकिस्तान लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में अगर आप देखें तो पाकिस्तान कस्टम्स और पाकिस्तान एंटी नारकोटिक्स फोर्स, इनका अगर आप कन्विक्शन रेट चेक करें तो वी आर एट स्टैंडिंग नियर बाय 90%, जो कि अच्छा, अगर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से तासुर मौजूद है कि जब भी किसी तगड़े आदमी के ऊपर हाथ डाला जाता है तो उसके बाद फिर सिफारिशें आना शुरू हो जाती हैं, फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, और इसके अलावा भी दीगर ज़राए का वो इस्तेमाल करता है जितना वो कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बाअसर और बहुत मालदार लोग होते हैं। तो किस तरह से होता है जब किसी भी तगड़े आदमी को आप लोग पकड़ते हैं तो फ़ोन आते हैं इसको छोड़ दिया जाए, या फिर कुछ और ज़राए से वो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है? सिविल आर्म फोर्सेस में ये चीज मतलब हम कह सकते हैं, बट एंटी नारकोटिक्स फोर्स को ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ एज हासिल है कि हम क्योंकि अंडर आर्मी कमांड होते हैं, उनका एक अम्ब्रेला में मुयसर होता है, क्योंकि एक सर्विंग जो है मेजर जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी वर्किंग एज डीजी एंटी नारकोटिक्स फोर्स, और हमारे जो कमांड है वो आर्मी से डेपुटेशन पर पाकिस्तान एंटी नारकोटिक्स फोर्स में आ रही होती है। तो हमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उस तरह से नहीं होता, और अल्लाह का शुक्र है कि जहां भी कभी कोई ऐसी बात कोई हुई है तो हमने उससे इनकार किया है, और स्मगलर्स हमसे डरते हैं, हम कभी उनसे नहीं डरे, ठीक है। बेशक इसके लिए शहादतों का नजराना ही क्यों ना पेश करना पड़े। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इसी नजरिए से लेकर आगे चली है, और कई शोहदा और कई जख्मी जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में अपना कलीदी किरदार अदा किया है, ठीक है। किसी भी ऐसे चीज को अपने खातर में नहीं लाया जाता लाइन ऑफ ड्यूटी में, क्योंकि ये आपकी डिग्निटी, आपकी प्रोफेशनलिज्म और जो आपके एक असल अखलाकियात है उससे काफी दूर इंसान को ले जाती है, मुल्क की माशी अबतरी और अखलाकी जवाल का बाइस। सही। तो हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं इसके अंदर, मतलब कौन कौन से इदारे हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिनका काम है कि वो स्मगलिंग की रोकथाम करें, और वो किस हद तक अपना रोल निभा रहे हैं? अगर हम बॉर्डर साइड की बात करें तो हमारे पास पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स, पाकिस्तान कस्टम्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, फ्रंटियर कॉर्प्स और बेशुमार झैली इदारे, एक्साइज एंड टैक्सेशन, ठीक है। अगर लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, फिर जो जिले सतह की जो पुलिस है, प्रोविंशियल पुलिस, वो भी कार्रवाई करती है। तो मैक्सिमम, और इसके अलावा अपार्ट दैट, इसके अलावा भी अगर कोई एजेंसी कोई ऐसी चीज डिटेक्ट करती है ऑन द स्पॉट, किसी को पता चलता है, तो वो भी कंप्लेंट अपनी तरफ से कंसर्न लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भिजवा देती है कि ये चीज हमारे नॉलेज में आई है। फॉर एग्जांपल समटाइम अपार्ट नारकोटिक्स हम कोई चीज हमारे होल्ड में आ जाती है, कोई नॉन कस्टम गाड़ी आ जाती है, नॉन कस्टम आइटम्स आ जाते हैं, तो हम पूरी पाकिस्तान कस्टम से रिव्यू करके केस जो है उनको हैंड ओवर करते हैं ताकि वो फर्दर जो है ना इसको मैटर को देख सके। अच्छा, बिल्कुल। ये जो इदारे इसकी रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं, इनकी कोई लिमिटेशंस हैं? क्या ये समझते हैं कि इनके अंदर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? जिस तरह से आपने कहा कि जो स्मगलर्स होते हैं वो हमसे 2 हाथ आगे होते हैं और वो जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप लोगों के पास भी इतना यानी एडवांस इक्विपमेंट होता है कि आप लोग अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें? डेफिनेटली हमने कभी उस चीज को उस तरह से मीडिया पर एलेबोरेट नहीं किया, ना ही अपने केसेस को, क्योंकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ऐसा है कि इंटरनेशनल जितने भी लाइजन है उसको मीट करना, इंटरनेशनल जो हमने एग्रीमेंट्स और एमओयूज अदर कंट्रीज के साथ साइन किए हैं, यूएनओडीसी के साथ और यूनाइटेड नेशन में जो भी ड्रग्स को लेकर, तो हम उसको साथ लेकर चल रहे होते हैं, और इसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी लेवल पर कोई परेशानी आए। इन होस्ट कंट्रीज की मदद से उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए कोशिश की जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज कंडक्ट करवाए जाते हैं, और जहां कहीं लैब्स आ रहा हो फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भी लोगों को भेजा जाता है, ठीक है, वक्तन फवक्तन, तो चीज़ों को मीट कर लिया जाता है। अच्छा, ट्रांसपोर्टर्स का रोल बहुत देखा गया है स्मगलिंग में, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टर्स क्यों यानी आसानी से उनका शिकार बन जाते हैं या उनके दाम में आ जाते हैं, और दोनों के इरादे एक जैसे हो जाते हैं, और फिर ट्रांसपोर्टर्स को आप लोग किस तरह से पनिश करते हैं? उनकी गाड़ियां कब्जे में कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? गाड़ियां नीलाम कर दी जाती हैं या क्या होता है?
یہ جو ٹرانسپورٹ والا سبجیکٹ ہے یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اگر آپ غور کریں تو پاکستان ایک ٹرانزٹ روٹ فار دا ڈرگس ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات ہی دیکھ لیجئے. ہم افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو روٹ افغانستان سے انڈیا جو ٹرک جا رہے ہوتے ہیں ہم ان کو چیک نہیں کر سکتے. دیٹس انٹرنیشنل لا. انٹل اینڈ انلیس یو ہیو دا اسٹرانگ تھنگ ان یور نالج کہ اس میں کوئی ڈرگس یا کوئی کسٹم آئٹم ہو سکتی ہے. ادر دین دیٹ اگر آپ اس کو ٹچ کریں گے تو دیر ول بی سیویئر کانسیکوینسز. تو اس کو ہم ATT کو چیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, نہیں کچھ تو پھر انٹرنیشنل آپ لوگوں اوبلیگیشن. کو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ کس ٹرک کے اندر سمگلنگ ہے یا کوئی ایسی چیز جا رہی ہے جو کہ ممنوع ہے اور نہیں جانی چاہیے؟ اس میں دیکھیں, جب بھی کوئی ٹرک ٹریول کر رہا ہے اس کا نمبر اس کو پروفائل کر لیا جاتا ہے. سم ٹائم انفارمیشن سورس سے مل جاتی ہے. اگر ادر دین ڈیٹ آپ ویسے ہی اگر روڈ پہ کسی چیک پوسٹ پہ کھڑے ہیں تو آپ پروفائل کریں گے کہ یہ ٹرک جو ہے اس نمبر کا اس ٹائم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ضلع اور ہے, یہ یہاں پر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ڈرائیور کا رویہ اور چیزیں جو اندر موجود ہیں کوئی اس کو ڈسکرپشن ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے. تو ایسے بے شمار فیکٹرز, مطلب ایک ٹرک اگر خالی ٹرک ہے اور پھر بھی ٹائروں میں وزن لگ رہا ہو تو مینس کہ اس کی باڈی میں کہیں کنسیلمنٹ کی ہوئی ہے. ایون ڈیٹ کی گاڑیوں میں بھی سم ٹائم خفیہ خانے بنائے گئے ہوتے ہیں چیزوں کو چھپانے کے لیے. اور اب کنسیلمنٹ میتھڈ بہت جدید سے جدید لوگوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دی ہیں. گاڑیوں کے اندر کنسیلمنٹ, ڈگیوں کے اندر کنسیلمنٹ, ٹرک کی پوری پچھلی بیک جو ہے اس کی چادر کے نیچے کنسیل کر دینا چیزوں کو. تو اس میں ٹرک تو خالی ہوتا ہے لیکن عموماً وزن سے آئیڈیا کر لیا جاتا ہے. کنٹینرائز کارگو میں اگر کنٹینر کا آدھا حصہ جوڑ کر مزید کنٹینر, اب جب اس کو اندر جا کے دیکھے گا کوئی بندہ جو سمجھدار ہوگا تو اس کو فوری آئیڈیا ہو جائے گا کہ دیر سم تھنگ فشی بیہائنڈ دا کنٹینر. تو ان چیزوں سے پروفائل کر کے ان دا لانگ رن بندوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اور اپنے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے؟ Definitely, there's always a need of capacity building courses اور advanced equipment اور tools. اگر آپ اپنا موازنہ ڈیولپ کنٹری سے کریں یا کچھ ان کے equipments کو آپ کو دینے کے لیے ہم وقت تیار بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, بے شمار ڈیوائسز ہیں. ٹھیک ہے, ہم عموماً الیکٹرانک گیجٹس کا سہارا لیتے ہیں, ایسی ڈیوائسز کا سہارا لیتے ہیں کہ ملزمان کو ہم انٹرسپٹ کر سکیں, ان کی کنورسیشن کو سن سکیں تاکہ ملک کو کسی بھی حادثے سے اور کسی بھی المیہ سے بچایا جا سکے اور اپنی ڈیوٹیز کو اچھے طریقے سے پرفارم کیا جا سکے. اور اس میں ہمیشہ سے ایسے گیجٹس کی چیزوں کی ضرورت رہتی ہے اور ہمارے پاس ریسورسز بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر بھی ہم نے اپنی میکسیمم جو ہے نا ایفرٹس کو یوٹیلائز کر کے ان چیزوں پر قابو پانا ہوتا ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ اچھے سے اچھی کنٹریز میں کورسز کنڈکٹ کروائے جائیں, وہاں سے لوگ آئیں, یہاں پہ آ کے اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں, ہمیں گائیڈ کریں چیزوں کو پروفائل کرنے میں, اور تھرو آؤٹ ٹریننگ سے یہ چیز ساتھ لے کر چلنا چاہیے بالکل اور صحیح. چیزوں بہتر کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر سعد زکریا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی ایک وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہی. جی ویلکم بیک. اب ایک اور موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک ادارے نے اپنا سروے جاری کیا ہے جس کی رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں ہر سال 1000 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے. بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور بڑے سوال جنم دیے ہیں اس سروے نے. اور اسی موضوع کے اوپر بات چیت کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالباسط خان نے. باسط صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا محرکات ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے کہ کسی بھی شخص کو کہ وہ اس نہج کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی بہن بیٹی یا کسی بھی رشتہ دار کو قتل کر دیتا ہے, اس کی جان لے لیتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ کسی کو اجازت دیتے ہیں, یا دنیا میں کوئی بھی جو اخلاقی قوانین موجود ہیں وہ آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کسی کی بھی جان لیں. تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آپ نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے, ہمارے ساتھ کچھ شیئر کیجیے. دیکھیے, بہت شکریہ, تھینک یو فار وانڈرفل ٹاپک ٹوڈے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور صبح شام ہم دیکھتے ہیں, اخباروں میں دیکھیں یا جو ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں, جو بھی کوئی بیچارہ پسند کی شادی کرتا ہے تو اس خاتون کو مار دیا جاتا ہے, اس کے بچوں کو مار دیا جاتا ہے. اور ایون یہاں تک کہ جو باہر کے ملکوں میں پاکستانی, وہاں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو خواتین کا قتل ہوتا ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی, جیسے آپ دیکھیں غزالہ خان کی کوئی یاد پڑتا ہے, کوئی ڈنمارک میں 2005 میں اس کے بھائی نے مار دیا تو اس نے اپنی پسند کی شادی کر لی, وہ پاکستانی اوریجن تھی. لیکن ہمارے یہاں دیکھ لیں, آپ کے سامنے کئی ایک واقعات ہوئے ہیں, کیونکہ ہماری پیٹریارکل سوسائٹی ہے
اور اس کے اندر جو ہے میل ڈومینیٹڈ ہے ساری چیزیں، اور وہ عورت کو سمجھتے ہیں اس کی پراپرٹی ہے، جیسے جائیداد ہوتی ہے اس طرح کہتے ہیں یہ پراپرٹی ہے، اپنی مرضی ہے، جس طرح مرضی۔ ہمارے ملک میں اب دیکھیں نا، جس طرح عورت کی امپاورمنٹ کی بات تو کرتے ہیں، یہ درست ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح پاکستان نے ترقی کی ہے، آج کے زمانے کو دیکھیں اور آج سے اپنی نانی دادی کے زمانے کو دیکھیں تو عورت کو آزادی تو ملی ہے، ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہے، امپاورمنٹ تو ہوئی ہے، لیکن یہ جو ایک واقعہ ہو رہا ہے جسے کہتے ہیں آنر کلنگ، اور جس میں انسان اپنے اسی پیار سے پالی ہوئی چھوٹی بچی کو جو بڑی ہوتی ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے پسند کی، تو اس کو اس طریقے سے بےایمانہ طریقے سے مار دیتے ہیں، تو یہ تو ایک اس وجہ سے بھی ہے بنیادی طور پہ کہ اس میں جو بھائی اپنی بہن کو مارتا ہے یا باپ اپنی بیٹی کو مارتا ہے تو اس میں وہی خود ہی مدعی ہوتے ہیں اور خود ہی بعد میں وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ ایک لا ڈیولپ باسط صاحب، یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دیہات ہے، سوسائٹی ہے، جو دیہات ہے وہاں اس کی شرح زیادہ ہے، ریشو زیادہ ہے، جبکہ شہروں میں ریشو یہ کم ہے۔ تو اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہروں میں چونکہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے اندر اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے، وہ ایوائڈ کرتے ہیں اور وہ اپنی بچیوں کو تھوڑا اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کر سکیں یا پسند کی شادی کر سکیں، جبکہ دیہات کے اندر ابھی تک یہ والا معاملہ چل رہا ہے کہ بچی جو ہے وہ اپنی پسند کی شادی نہیں کر سکتی، وہ بتا بھی نہیں سکتی، اس سے پوچھا بھی نہیں جا سکتا، اور اس حوالے سے جتنے بھی متعلقہ ادارے ہو سکتے ہیں وہ بھی اپنا رول نہیں کر رہے۔ مثلا ایک گھر ہے یا ایک محلہ ہے یا وہاں پہ جو بھی لوگ ہیں، جو اوپینین لیڈرز ہیں، وہ بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتے اس طرح سے کہ جس طرح سے کی جانی چاہیے۔ یہ جینڈر انیکویلٹی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جینڈر انیکویلٹی کی مسئلہ ہے، اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی لڑکا کوئی پسند کر لے کسی لڑکی کو تو وہ لڈو بانٹے جاتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، جی لڑکیاں نے شادی کی لیے ہاں کر دی، پسند کر لی۔ وہی لڑکی اگر اپنی پسند کی شادی کرتی ہے تو اس کے جو والدین ہوتے ہیں مارتے ہیں، اور پہلے تو یہ بہت سلسلہ چلتا رہا کہ کیونکہ ظاہر ہے جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا بھائی مرڈر کرتا ہے تو باپ اس کی جان بخشی کرواتا ہے، باپ کرتا ہے بیوی بھی جان بخشی کراتی ہے، پھر بعد میں سے ترمیم ہوئی کہ ایسے تو کام نہیں چلے گا، یہ جو کرائم ہے یہ ہیومینٹی کے اگینسٹ کرائم ہے، اسٹیٹ کے اگینسٹ، اسٹیٹ اس کو پرسو کرے گی۔ لیکن یہاں کہاں پرسو ہوتے ہیں، کہاں ہمارے حالات کو دیکھیں نا کس طرح یہاں کے ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے کرمنل سسٹم جو ہے کرمنل جسٹس سسٹم، اس میں نہ امینڈمنٹس پراپر طریقے سے ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ عورت کو مار دیا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ نا یہ جو رورل ایریا اور جو ہمارے اربن ایریا میں تفریق ہے، اب اس میں جو اگر آپ یہ دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ رورل ایریاز میں ہوتا ہے یا غربت زدہ علاقوں میں ہوتا ہے، کی بنیادی وجہ ہے کہ وہاں ایجوکیشن کی کمی ہوتی ہے، ایجوکیشن نہیں ہوتی آگے۔ اور اسلام میں بھی کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کسی عورت کو قتل کر دو، مار دو یا جان لے دو۔ آپ کے پاس اگر طلاق ایک ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ ڈیورس لے لیں، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کسی کی جان لے لیں۔ آپ کے اچھا، یہ جو باسط صاحب، یہ جو آپ نے جینڈر انیکویلٹی کا ذکر کیا ہے، یہ کلچرل ہے، ظاہر ہے ریلیجن کے اندر تو ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، مرد اور عورت برابر ہیں، بہتر وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو پھر یہ کلچرل ہے؟ یہ بالکل کلچرل ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ایک مکمل طور پر پھیل چکا ہے، اور اس میں اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ لیک آف رول آف لا، کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، قانون اپنی راہ صحیح نہیں بناتا، اور قانون جسے کہتے ہیں وہ اندھا ہے، بالکل نظر نہیں آتا اس کو کہ لوگ جو ہے کہ کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہماری عورتوں کے خلاف جتنے کرائم پاکستان میں ہو رہے ہیں، آپ چھوٹے سے چھوٹے غربت زدہ علاقے سے لے کے بڑے بڑے اسپیشل جو بڑے متوبل خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو مارا ہے یا قتل کیا ہے، آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر یہاں پر وہ کوئی کیسز کی کا منطقی نتیجہ نہیں نکلتا۔ جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ ایسا کیس ہو رہا ہے جس کے اندر ڈائریکٹلی باپ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو مار دیا، اپنے بیٹوں کو، یعنی آپ دیکھیں وہ یاد ہوگا جس میں ایک لڑکی تھی جس کو انہوں نے دریا میں پھینک دیا تھا باپ نے، اور اس کو گولی چلائی، لیکن اس کے چہرے پہ گولی لگی، بعد میں پھر وہ بچ گئی وہاں سے۔ تو مطلب یہ ایسے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں، اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بالکل صحیح۔ باسط صاحب، آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو مارنے والے ہیں وہی مدعی بن جاتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ریاست مدعی بن جائے، ریاست اس کی وارث بن جائے۔ ہاں
اب یہ ریاست کا بنا نا، ریاست کو یہی تو اس میں امینڈمنٹ ہوئی تھی کہ ریاست اب کرے گی اس میں، لیکن وہ ریاست اپنے دوسرے مقدمات میں اتنی الجھی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے کیس کو کہاں سے فالو اپ کرے گی. جو ہمارے جو لوگ ہیں یا جو ایسے لوگ چلے جاتے ہیں، آپ دیکھیے نا پاکستان میں بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں. جیسے کل کا درخواست واقعہ تھا جس میں ایک بچی کا دکھایا گیا کہ اس کو بچی اور باپ کو دونوں کو اس عورت نے کچل دیا. اب آپ دیکھیں کہ ایسے واقعات جب ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے کوئٹہ میں دیکھا تھا ایک پولیس کانسٹیبل کو ایک آدمی نے، ایم پی اے تھا کون تھا، اس نے کچل دیا تھا آگے سے. پھر اس کے علاوہ اور واقعات ہوئے ہیں، بڑے کلیئر کٹ واقعات ہوئے ہیں. لیکن اگر عوام یہ سوچتے ہیں کہ ان واقعات کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، تو یہ جو لوگ مارتے ہیں، آپ نے صحیح کہا، اس کے بعد وہ گھر میں یہی کہہ رہے چلو جی بیٹی سے چلی گئی اب بھائی کو بچا لو، یا باپ نے مار دیا چلو جی اب تو باپ کو بچا لو. یہ چیزیں جو ہیں، یہ جب تک آپ لا آف ریٹریبیوشن نہیں لائیں گے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی پراپر طریقے سے، ان کو نہیں چھوڑا جانا چاہیے. کیونکہ یہ جو ہے نا، ہم 21ویں صدی میں آ گئے ہیں، لیکن 21ویں صدی میں ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم ایسے لگتا ہے کہ جیسے واپس 18ویں صدی میں چلے گئے. اچھا بالکل صحیح. ہمارے ساتھ یہ شیئر کیجئے، آپ چونکہ اسی نوعیت کا کام کرتے ہیں، تو سفیشنٹ قوانین موجود ہیں، لیجسلیشن موجود ہے، امپلیمنٹیشن کے حوالے سے پرابلم ہے، کہاں پرابلم ہے؟ اس میں جو ہے نا بہت سی چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے یہاں دیکھیں جو ہمارے جغرافیائی حدود صوبوں کی ہماری باؤنڈریز ہیں، وہ ہمارے ایک دوسرے سے کلچرل انداز سے بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں ٹالرنس کا لیول دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ تھا کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا، وہ جو وہاں کی لڑکیاں تھیں جو جن کو کوہستان کی، جس طرح ان کا پیچھا کر کے جس طرح ان کو مارا گیا، سپریم کورٹ نے آرڈر کیا اور فوراً گئے لوگ دیکھنے کے لیے کہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن وہ زندہ نہیں تھی ان میں سے لڑکیاں. تو صرف ان کا قصور یہ تھا کہ وہ اپنے بالکل باپردہ ہو کے تالیاں بجا رہی تھی اور بھائی ایک کی ویڈیو بنا رہا تھا. یہ ہمارا ٹالرنس کا لیول ہے. تو اب یہ آپ سوچیں کہ جب وہاں ان سے پوچھا گیا کچھ خواتین سے جو لوگ گئے، تو انہوں نے کہا جی آپ کے یہاں کیا کرتے ہیں؟ آپ جی یہاں اگر کوئی محرم شخص، نامحرم شخص اگر کسی عورت کو دیکھ لے، یہ وہاں کے باقاعدہ دکھایا بھی گیا کہ ایک گفتگو کی کسی کلیرک نے، ریلیجیس کلیرک نے، اس نے کہا پھر ہم اس ایسا کرتے ہیں کہ اس کے بازو میں سے کسی جگہ سے خون نکال دیتے ہیں کہ اس نے کسی غیر محرم عورت کو کیوں دیکھا، اور یہ منیمم سزا ہے اس کی. تو وہ یہ ہمارے یہاں جب جس طرح کنڈیشن چل رہی ہیں، جس طرح پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں جوڈیشری جو ہے اتنے مسائل میں گھری ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں کرمنل جسٹس سسٹم کو ہندوستان میں تو انہوں نے بہت امینڈمنٹس کی ہیں، لیکن ہمارے یہاں بالکل امینڈمنٹس نہیں ہو رہی. صحیح. اب ہر طرح کے ہو رہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے خلاف کرائم ہیں. ہندوستان کا دیکھیں کہ وہاں پر جو مقدمہ مسئلہ ہوا تھا، وہ جو بھی ڈاکٹر ٹریننگ کا ہوا تھا، پوری قوم کھڑی ہو گئی سڑکوں پر آگے، پوری قوم نظر آئی. بالکل صحیح باسط صاحب. لیکن اب اس کی اصلاح کیسے ہو؟ کیا سلیبس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی جائے، یا اس کے علاوہ ہمارے جو اوپینین لیڈرز ہیں وہ اس کے اوپر کام کریں، وہ اس حوالے سے بات کریں، یا پھر ملک کے اندر کوئی کلچرل ایکٹیویٹیز مثلا فنون لطیفہ کے حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو فروغ دیا جائے، تاکہ یہ جو شدت پسندی ہے رویے کے اندر اسے سافٹن کیا جا سکے. دیکھیے آپ نے جو لفظ یوز کیا شدت پسندی، ابھی آپ دیکھیے کہ جو ہمارے یہاں ایکسٹریمزم ہے، ہم نے ٹیررزم کو تو ایڈریس کیا، ہم ٹیررزم کے خلاف ضرب الفساد ہے، ضرب العدل جو بھی ہم نے کام کیے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ایکسٹریمزم کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی. آج آپ دیکھیں کہ اگر کوئی لڑکی کسی یونیورسٹی میں کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے تو اسی میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، فساد شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی کلچرل کوئی پرابلم ہوتا ہے، سندھی اپنا کوئی جشن منا رہے ہیں تو وہ ان پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں لوگ. یہ جو عدم برداشت کا چیز ہے، یہ باقاعدہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم از کم جو بہت حد تک اپنے میڈیا کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا میں اتنا کمرشل تو ہو گیا ہے کہ جس قسم کے ڈرامے آپ دیکھیں جو لگتا نہیں کہ پاکستان کے ڈرامے، پاکستان کے کلچر کو بڑھ، اور ہمارے دیہات اور اربن ایریا میں اتنی تفریق ہے، اتنا فرق ہے. آپ دیکھیں کہ دیہاتوں میں کیا چیز ہے، نہ وہاں سینیٹیشن ہے، نہ وہاں ٹوائلٹس ہیں، نہ وہاں آپ کو وہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں، ہوٹلز ہیں، نہ وہ کھانے کی چیزیں ہیں، نہ انٹرٹینمنٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب قوم کو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے، چیزیں ملتی ہیں، فیسلٹیز ملتی ہیں، تو ان کے آٹومیٹکلی ان کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے مثبت انداز میں. لیکن جہاں رف اینڈ ٹف لائف ہو، وہاں رف اینڈ ٹف لائف کی وجہ سے ایٹیٹیوڈ بھی اگریسو ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، اور ہمیشہ ہم نے جو کوشش اس طرح کی ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کوشش یہ کرتے ہیں ہمیشہ کہ یار ہم جو ہے ایسے حالات کرتے کہ جس میں اپنے مسلمانوں کا خاص طور پہ ایک جو پرابلم یہ آ رہا ہے ہمارے یہاں
کہ ہم نے اپنے اسلام کے اندر میں جو بات کرتے ہیں چیزوں کو لے کے تو وہ اسلام کی مس انٹرپریٹیشن بہت کرتے ہیں آگے. مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے صحیح. بھی باسط حالات صاحب ایسے ہم نے بحثیت ریاست اس مسئلے کو نظر انداز کیا ہے یا اس کو خود ہوا دی ہے، یا کچھ سکسیسو گورنمنٹس تھیں جو کچھ اس حوالے سے کام کرتی تھیں کچھ نہیں کرتی تھیں، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے یعنی جو 2 ڈیکڈز تھے این جی او کلچر بہت آیا، اس سے بھی کوئی یعنی اس کے رویے میں سدھار آیا یا وہ بھی بس ایسے ہی تھا؟ دیکھیے یہ ہمارے یہاں مجھے یاد ہے جب میں ادھر تھا نا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہا تھا، تو اس وقت ہم نے ایک پاکستان ڈیموگرافک ہیلتھ سروے لانچ ہوتا ہے. اس میں ہم نے چاروں صوبوں کے بارے میں دیکھا تھا کہ جہاں پر وائلنس ہوتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے خاص طور پہ، وہ ہر صوبے کے مطابق ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے. کے پی کے میں سب سے زیادہ تشدد ہوتا ہے، بلوچستان میں ہوتا ہے، سندھ میں کم تشدد ہوتا ہے، گلگت میں بہت ہی کم ہوتا ہے. تو یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے ہمارے یہاں، اور یہ بنیادی اس کی وجہ ہے ایجوکیشن کی کمی. اور ایجوکیشن کے لیے بھی ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم اپنے دیہات کی عورتوں کو امپاور کریں. ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا 3 کروڑ جو ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ تعداد بچیوں کی ہے، لڑکیوں کی ہے. اور لڑکیوں کو آپ مکمل طور پہ دیکھیں کہ پڑھانے کے لیے مکمل طور پہ وہ تمام سے ذرائع اختیار کرنے کا دین جو کہ ہمارے ماڈرن طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم بچوں کو یہ سمجھائیں کہ ابھی ہم نے کسی طریقے قدم رکھ سکتے ہیں، ہم نے ریسرچ بھی کرنی ہے، ریسرچ کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے انوویٹو تھنکنگ کرنی ہے. ہمارے انوویٹو تھنکنگ کا رواج کوئی نہیں، ہمارے سلیبس غلط ہے، سلیبس کے پرابلم ہمارے یہاں سے. تو ہمارے جو سوشل میڈیا سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ آ گیا پریزنٹلی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کوئی چیز آتی ہے، کوئی خبر آتی ہے کسی لڑکی یا لڑکے کی، ایک دم سے کوہرام مل جاتا ہے، اور پھر وہاں سے جو ہے لڑکی کے والدین ہوں گے تو وہ اس کو ڈھونڈتے ہیں، مارنے کے چکر میں ہوتے ہیں آگے. پھر آپ دیکھیں کہ ایسی اچھی چیزیں اپلوڈ کرنے کا سلسلہ چلا ہوا ہے آگے. یہ سارے معاملات جو ہیں سوشل میڈیا کے، سوشل میڈیا کو بھی ایک پڑھا لکھا آدمی اپنے انداز سے دیکھتا ہے، اور ایک ان پڑھا آدمی جو ہوتا ہے اس کا اپنا انداز ہوتا دیکھا ہے. اب جو ہمارے یہاں جو اسے کہتے ہیں کہ ریلیجیس منافرت پھیلاتے ہیں، بعض لوگ پھیلاتے ہیں، اور جن کا علم نہیں بالکل ہوتا، صحیح. نالج نہیں ہوتا، وہ بھی ایک ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حالات خراب ہو رہے ہیں. صحیح. تھینک یو ویری مچ باسط خان صاحب فار جوائننگ اس. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com. دیکھنے کا بے حد شکریہ.